اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم بات کریں گے، لیکن اس بات کرنے سے پیشتر آپ نے ابھی بھی گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی ہم بات کریں گے کہ 10 اپریل 2025 کو ہندوستانی فوج کا ایک ہیرون MK2 جاسوسی مشن سے واپسی کے بعد دوپہر 2:45 پر ستاوری ہوائی اڈے پر گر کر تباہ ہو گیا۔ تحقیقات کے تحت یہ واقعہ لینڈنگ کے دوران کنٹرول کھونے کے بعد پیش آیا۔ طیارہ ہوائی اڈے پر انڈین ایئر فورس کے ٹاور سے ٹکرا گیا، جس میں DSC کا ایک اہلکار نائک سریندر پال آپریٹر زخمی ہو گیا، جو بعد ازاں وفات پا گیا۔ تو آج کے ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے ہیرون ڈرون کے بارے میں کچھ بنیادی سوالات، مثلا ہیرون ڈرون کہاں کا بنا ہوا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، اس میں کتنے ویریئنٹ ہیں، کون سے ممالک کے استعمال میں رہا ہے، انڈیا کیوں اور کون سے ویریئنٹ استعمال کرتا ہے، حادثہ کیوں اور کیسے ہوا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ ہیرون ڈرون جو ہے یہ بنیادی طور پر اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز یعنی IAI کا ایک میڈیم آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس UAV ہے، جسے مالات ڈویژن نے تیار کیا ہے۔ یہ 35,000 فٹ کی بلندی پر 52 گھنٹے کے دورانیے کے ساتھ پرواز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ہیرون اندرونی GPS نیویگیشن ڈیوائس استعمال کرتے نیویگیٹ کرتا ہے، اور یا تو پہلے سے پروگرام شدہ فلائٹ پروفائل پہ یا گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشن سے مینول اوور رائڈ یا دونوں کے امتزاج کے ذریعے پرواز کرتا ہے۔ زمینی اسٹیشن سے رابطہ منقطع ہونے کے باوجود اس میں یہ ایک صلاحیت ہے کہ یہ خود مختار طریقے سے اڈے پر اور زمین پر واپس آ سکتا ہے۔ سسٹم میں مکمل طور پر آٹومیٹک لانچ اینڈ ریکوری اور ہر قسم کے موسم میں پرواز کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ہیرون مختلف سینسر لے جا سکتا ہے، جس میں تھرموگرافک کیمرہ اور آپٹیکل لائٹ، فضائی زمینی نگرانی کے علاوہ انٹیلیجنس سسٹم یعنی کومنٹ اور LINT اور مختلف ریڈار سسٹم شامل ہیں، جن کی کل تعداد وزن 550 پاؤنڈ تک ہے۔ ہیرون ہدف کے حصول اور توپ خانہ کی ایڈجسٹمنٹ کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ پے لوڈ سینسر زمینی کنٹرول اسٹیشن کے ساتھ ریئل ٹائم میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، یا تو براہ راست سائٹ ڈیٹا لنک کا استعمال کرتے ہوئے یا سیٹلائٹ ریلے کے ذریعے نیویگیشن سسٹم کی طرح پے لوڈ کو یا مکمل طور پر پہلے سے پروگرام شدہ خود مختار موڈ میں یا مینول ریئل ٹائم ریموٹ آپریشن دونوں کے امتزاج میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہیرون 2 ویریئنٹ میں میسر ہے، یعنی ہیرون MK1 اور ہیرون MK2۔ ان دونوں کے درمیان جو بنیادی فرق وہ سائز، پے لوڈ کی صلاحیت اور مجموعی کارکردگی میں ہے۔ ہیرون MK2 بنیادی طور پر ہیرون MK1 کا ایک بڑا، زیادہ مضبوط ویژن ہے، جس میں طویل فیوز، وسیع فیوزلاج، بہتر انجن اور بہتر ایویونکس شامل ہیں۔ یہ ایک بڑے پے لوڈ کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کا مطلب ہے زیادہ جدید سینسر اور سسٹم اور زیادہ سے زیادہ ٹیک آف وزن۔ MK2 میں خاص طور پہ جو اس کی افادیت ہے کہ جس سے یہ وسیع پیمانے پر مشنوں کے لیے بھی زیادہ موزوں سمجھا جاتا ہے۔ ہیرون کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو اسرائیلی ایئر فورس اس کو اپنی انٹرنل آپریشنز میں استعمال کرتی آئی ہے، اور خاص طور پہ سن 2008-9 کے غزہ آپریشن میں اس نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہم اگر دیکھیں کہ اب ہیرون کون کون سے ممالک کے استعمال میں آیا ہے، تو اسرائیل کے علاوہ سنگاپور، بھارت اور ترکی نمایاں طور پر شامل ہیں۔ بلکہ اگر ہم ترکی کی بات کریں تو ترکی جو ڈرون استعمال کرتا ہے، اس کے ایون انجن میں بھی تبدیلی کی گئی ہے، کیونکہ ترکی اپنے ملکی ساختہ سالسن کمپنی کے پوڈ استعمال کرتا ہے، جو زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے اس کے ہیرون کے انجن کو تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کے علاوہ فرانس جو ہے وہ اس میں ایک ڈیریویٹو چلاتا ہے جسے ایگل کا نام دیا گیا ہے۔ افغانستان میں بھی مختلف ملکوں کی آرمیز نے لیز پر لے کر ہیرون کو استعمال کیا تھا۔ اگر ہم بات کریں بھارتی فوج کے حوالے سے تو ابتدائی طور پر ہیرون کی انڈین آرمی انٹیگریشن سن 2002 سے جاری ہے۔
اس وقت 12 ہیرون ڈرون خریدے گئے تھے اور یہ خریداری بھی کارگر ریویو کمیٹی کی رپورٹ کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ ہم 2004 کے سونامی کے بعد جب متعدد سرچ اور ریسکیو مشنز کے دوران ڈرون کی تسلی بخش کارکردگی کی وجہ سے 50 ہیرون UAV کے اضافی آرڈر کی منصوبہ بندی کی گئی۔ اس منصوبے کی مالیت جو ہے $220 ملین تھی اور اس طرح اس ڈرون کی فی یونٹ قیمت 80 کروڑ روپے ہے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہیرون MK1 کی قیمت اس وقت 80 کروڑ روپے تھی، تو یقینی طور پہ ہیرون MK2 جو ہے وہ زیادہ مالیت کا ہوگا۔ اور اس وقت جب ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا موضوع سخن ہے انڈین آرمی کا زیر استعمال ہیرون MK2 کا گر جانا، تو یقینی طور پہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ انڈین آرمی کے لیے کتنا بڑا نقصان ثابت ہوا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں جی انڈین فوج جو ہے وہ ہیرون کو کس حوالے سے استعمال کرتی رہی۔ ہندوستانی فوج نے خاص طور پہ ڈرون کو ابتدائی طور پر آرٹلری ریجمنٹ اور توپ خانہ یونٹوں کی مدد کے لیے ہدف کے حصول کے کردار کے لیے تعینات کیا۔ تاہم 2020 کے چین بھارت کشیدگی کے بعد مشرقی کمان کے ہیرون یونٹس کو اگست 2021 تک آرمی ایویشن کور میں منتقل کر دیا گیا اور روزانہ کی معمول کی پروازوں کو بھی دگنا کر دیا گیا تھا۔ یہ اقدام ڈرونز کو وسیع پیمانے پر کارروائیوں میں حصہ لینے کے لیے کیا گیا تھا۔ اسی دسنا میں ہیرون MK1 کو کیونکہ اس میں انٹیلیجنس ریکنیسنس اور سرویلنس کی کیونکہ سہولت تھی، تو انڈین آرمی نے پروجیکٹ چیتا کے تحت مسلح افواج کا ایک پروگرام متعین کیا جس کا مقصد تقریباً 90 ہیرون UAV کو اپنے موجودہ بیڑے کو اپ گریڈ کرنا اور ہتھیاروں سے لیس کرنا تھا۔ تقریباً 19 ڈرونز کو سیٹلائٹ کمیونیکیشن، جدید جاسوسی کے آلات، لیزر گائیڈڈ بموں، فضا سے داغے جانے والے اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل اور دیگر گائیڈڈ گولہ بارود سے لیس کیا جانا تھا، اور اس پروگرام کی لاگت 3500 کروڑ روپے تھی۔ تاہم 2023 میں یہ پروگرام جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا اور اس کی وجوہات یہ بتائی گئی کہ جس فضائی حدود میں ڈرون نے کام کرنا ہے وہ ڈرون کی جنگ کے لیے زیادہ موزوں نہیں ہے۔ ہندوستان آرمی نے مئی 2021 میں ہیرون MK2 کو بھی انڈکٹ کیا۔ یہ اس پہ ابتدائی طور پر تو اسرائیل سے لیز پر 4 یونٹس لیے گئے تھے، لیکن جب یہ ہوا اس وقت بات یہی کہ یہ ہندوستان نے 4 یونٹ خرید لیے تھے، اس میں سے مزید 2 یونٹ کا مزید اضافہ کیا گیا اور اس میں اب تک ان کی تعداد جو ہے وہ 10 یونٹ تک ہے، جس میں ایئر فورس کے لیے 6 یونٹ شامل ہیں۔ ہندوستان کی آرمی جو ہے وہ 4 UAV کے ساتھ آپریٹ کر رہی تھی، جس میں سے 2 جو یونٹ تھے وہ لداخ کے لیے میں تعینات تھے، جبکہ دیگر 2 مشرقی تھیٹر میں تعینات تھے۔ اب ہم بات دیکھتے ہیں جی ہندوستانی فضائیہ اس کو کیوں استعمال کرتی ہے۔ تو ہندوستانی فضائیہ ہیرون ڈرون کو بڑی اہمیت دیتی ہے اور اسے کشمیر اور لداخ سیکٹر میں تعینات کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ چین اور پاکستان پر نظر رکھی جائے۔ انڈین ایئر فورس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ہیرون ڈرون کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک ہی پرواز کے ذریعے چین اور پاکستان پر نگرانی کا مشن بھی انجام دے سکتا ہے۔ انڈین ایئر فورس ان ڈرون کو اسٹریٹجک اثاثہ قرار دیتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ 4 اپریل 2025 کو ہندوستانی فوج کا ہیرون MK2 جاسوسی مشن سے واپسی پر اڈے پر اترتے ہوئے تباہ ہو گیا۔ اب ابھی میں نے آپ سے شروع میں یہ بات کی تھی کہ اس ڈرون کے اندر یہ خاصیت ہے کہ یہ آٹومیٹک لینڈنگ کر سکتا ہے۔ تو آیا اس میں ایسی کیا پرابلم آیا کہ یہ لینڈنگ میں اس وقت اپنا کنٹرول کھو بیٹھا اور کہیں نہیں گرا بھی ہوائی اڈے کے ٹاور پہ۔ اب آپ یہ دیکھیں جب 2000 سے ہیرون جو ہے وہ انڈین آرمی کی سروس میں ہے، تو 2002 سے لے کر 2025 کے ابھی ابتدائی ہے، ہندوستان نے 12 ہیرون MK1 UAV اور 1 ہیرون MK2 کھو دیا ہے۔ ان حادثات کی دیگر وجوہات ہیں جس میں انسانی غلطیاں، انجن کی ناکامی اور گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشن سے رابطہ منقطع ہونا شامل ہے۔ لیکن اب حالیہ ہیرون MK2 کا گر جانا یا گرایا جانا، اس میں انڈین دفاعی ذرائع خاموش ہے۔ اب کشمیری ذرائع تو دعویٰ کریں کہ یہ ڈرون میزائل سے انہوں نے مار گرایا۔ پاکستانی ڈیفنس ویل اگر خیال ہے کہ یہ ڈرون پاکستانی ایئر فورس کے الیکٹرانک وارفیئر کے آپریشن کے نتیجے میں گرایا گیا ہے۔ اب اصل سچائی تو بارڈ انڈین حکام ہی بتا سکتے ہیں، لیکن اس قسم کی سچائی آنے میں بہت عرصہ لگ سکتا ہے۔ اب جیسے کہ آپریشن سوئفٹ ٹارٹ میں انڈین ایئر ڈیفنس کے ہاتھوں ایک ہیلی کاپٹر گر گیا تھا، جس کے بارے میں حقائق بہت عرصے کے بعد سامنے آئے کہ
کہ اس ہیلی کاپٹر کو بھی انڈیا کے اپنے ہی ایئر ڈیفنس سسٹم نے گرایا تھا۔ تو جی آج کا یہ وی لاگ ہے، اب اس وی لاگ میں یہ جو معاملات ہیں، معاملات تو بڑے سنگین ہیں کہ اتنی بڑی مالیت کا اور اتنا سوفسٹیکیٹڈ ڈرون جس کے اندر یہ ٹینڈنسی تھی کہ یہ خود آٹومیٹیکلی جو ہے یہ لینڈ کر سکتا ہے، اس کا گر جانا یا گرایا جانا بہرحال بہت معنی خیز ہے۔ بہرحال میرے پاس دیکھیں جی یہ میں نے کچھ حقائق آپ کے سامنے پیش کیے، میں اس میں کوئی اپنا وہ نہیں کہ ڈال رہا کہ جناب کہ اس کو جی میں نے گرا دیا، اس کو یہ پاکستان نے گرا دیا، اس کو کشمیر، اس کا جواب تو بہرحال انڈین آرمی ہی کو ایک دن دینا پڑے گا۔ لیکن بہرحال یہ ایک سوفسٹیکیٹڈ بڑا اہم قسم کا اثاثہ تھا انڈین آرمی کا، اور اس کو انٹیلیجنس ریکگنیشن سرویلنس کے لیے یوز کرتا تھا، لیکن انڈیا کا یہ اثاثہ گر گیا یا گرایا گیا، اور تاحال ذرائع کی یہ خاموشی بتاتی ہے کہ معاملہ کوئی اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، امید آپ کو پسند آئے گا جی، کوئی سر باز میں السلام۔